شہزادی فاطمۃ الزہرا کا امام کون تھا؟ وہ غم یہی تھا کہ امت نے حضرت علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ ہر نماز میں تم پر لعنت کروں گی، تم پر لعنت کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کی ہو وہ جہالت اور کفر کی موت مرتا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو آپ نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ صحاح اور دیگر اہل سنت کتابوں میں یہ روایت صراحت کے ساتھ موجود ہے، جسے جناب عائشہ نے بھی نقل کیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور بیعت کے بغیر اس دنیا سے گئیں؟ کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ عصمت کبریٰ شہزادی فاطمۃ الزہرا، جنہیں اذیت دینا حرام اور ان کو ناراض کرنا کفر کا سبب ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ تو پہچانتی تھی اور نہ ہی اس کی بیعت کی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں تھا تو شہزادی فاطمۃ الزہرا کا امام کون تھا؟ ان کے زمانے کا امام کون تھا جس کی آپ نے بیعت کی؟ اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کا امام وہی تھا جسے بحکم خدا رسول اکرم نے امام اور اپنا جانشین بنایا۔ ہم شہزادی فاطمۃ الزہرا کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بارہا ایسے مقامات اور ایسے مواقع نظر آتے ہیں جہاں آپ صراحت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کا تعارف پیش فرما رہی ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ملتا ہے کہ مقام احد میں جب آپ جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھی ہوئی گریہ وزاری کر رہی تھی تو محمود بن لوید نے سوال کیا، شہزادی کیا حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر رسول اسلام کے ارشادات میں سے کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی خیر من اخلفہ فیکم وہو الامام والخلیفۃ بعدی۔ میں نے رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی تمہارے درمیان میرے بہترین جانشین ہیں اور میرے بعد وہی امام اور خلیفہ ہیں، اور میرے دونوں نواسے حسن و حسین امام اور حسین کی ذریت سے 9 نیک امام ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے کے امام کا تعارف پیش کیا بلکہ رسول اسلام کے انتقال، شہادت جناب محسن اور اپنے گھر میں آگ لگنے جیسے المناک واقعات کے بعد بھی آپ کا جو سب سے بڑا غم تھا وہ غم یہی تھا کہ امت نے حضرت علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ ام المومنین جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہا، بی بی آپ نے کس عالم میں رات بسر کی؟ آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو بی بی نے ارشاد فرمایا، میں شدید غم اور مصیبت کے درمیان صبح کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں اور ان کے وصی پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ان کے دامن عظمت کو تار تار کر دیا گیا۔ دوسری جانب حضرت فاطمۃ الزہرا نے اس وقت ابو بکر اور عمر سے علل اعلان اظہار برات اور ان پر لعنت کی جب وہ حضرت علی کو واسطہ بنا کر آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ ابو بکر و عمر نے حضرت علی کو واسطہ بنا کر جناب زہرا سے ملاقات چاہی تو حضرت فاطمہ زہرا نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو واسطہ بنا کر یہ لوگ شہزادی کے حضور پہنچنے میں کامیاب ہوئے تو شہزادی نے ان سے دوران گفتگو رسول اسلام کی ایک حدیث پر اقرار لیا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، فاطمہ کا غضب میرا غضب ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جب ان دونوں افراد نے اس روایت کو رسول اسلام سے سننے کا اقرار کیا تو شہزادی فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں کہ تم دونوں لوگوں نے مجھے ناراض کیا ہے اور میں رسول اکرم کے حضور تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ شہزادی کائنات نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں ہر نماز میں تم پر لعنت کروں گی۔